الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ باب صلاۃ الخوف، نماز خوف کا بیان، یعنی خوف کی حالت میں جو نماز پڑھی جاتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوگا، اس کے متعلق اس عنوان میں پڑھیں گے۔ اور جو احادیث مبارکہ ہم پڑھیں گے یہ خاص حالت کے متعلق ہے، یعنی وہ حالت جب مسلمانوں کا لشکر کفار کے لشکر کے بالمقابل ہو، سامنے ہو، آمنے سامنے کافر اور مسلمانوں کا لشکر ہے، لیکن ان دونوں کی آپس میں ابھی تک جنگ، لڑائی، قتال شروع نہیں ہوئی، وہ صرف آمنے سامنے انہوں نے پڑاؤ ڈالا ہوا ہے، لڑائی شروع نہیں ہوئی۔ تو اس صورت کے اندر نماز کیسے پڑھنی ہے اس کے متعلق احادیث ہم پڑھیں گے۔ اور ایک کیفیت ہوتی ہے کہ جب جنگ شروع ہو چکی ہے، گولے برسائے جا رہے ہیں، بارود پھینکا جا رہا ہے، ایک دوسرے پر وار کیے جا رہے ہیں، تو اس صورت کے اندر جس طرح بھی ممکن ہو نماز ادا کرنی ہے، وہ چاہے پھر ٹولیوں کی صورت کے اندر، جماعت کی صورت میں ممکن ہے تو جماعت کی صورت میں، اگر جماعت کی صورت میں ممکن نہیں ہے تو انفرادی صورت میں، پھر انفرادی صورت میں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، چلتے ہوئے، دوڑتے ہوئے، سواری کے اوپر، جس طرح بھی، جہاں بھی، جیسے ممکن ہو آپ نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو یہ بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب دشمن سے لڑائی چل رہی ہو پھر نماز خوف کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے، پھر جس کیفیت کے اندر آپ نماز پڑھ سکتے ہو آپ نماز ادا کریں گے۔ لیکن جب دشمن آمنے سامنے ہو اور ابھی تک لڑائی کا آغاز نہ ہوا ہو تو پھر اس صورت کے اندر نماز ہم نے جو پڑھنی ہے اس کے اہل علم نے مختلف طریقے بیان کیے ہیں، اور تقریباً امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے 17 طریقے جمع کیے ہیں، اور یہ جو 17 طریقے ہیں در حقیقت یہ روات کے اختلاف کی وجہ سے، یعنی جو راوی ہیں احادیث کو بیان کرنے والے، ان کے بیان کرنے کی وجہ سے یہ 17 شکلیں بن گئی ہیں۔ حقیقت کے اندر 6 شکلیں ہیں، اور اسی چیز کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے، اور امام ابن الحجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری کے اندر اسی چیز کو راجح قرار دیا ہے کہ نماز خوف کے جو طریقے ہیں وہ 6 ہیں۔ اور اسی طرح غالباً امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا بھی یہی موقف ہے کہ وہ بھی 6 کیفیت کو ہی وہ تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ نماز خوف کی جو ہیں 6 طریقے جو احادیث کے اندر آئے ہیں وہی ہیں۔ باقی جو شکلیں ہیں جو امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ہیں 17 تک، وہ صرف اختلاف روات ہے، یعنی راویوں کا بیان کرنے کا جو اختلاف ہے اس کو علماء نے سمجھا کہ یہ باقاعدہ ایک شکل ہے۔ تو سب سے پہلے ہم احادیث مبارکہ پڑھیں گے، ساتھ ساتھ میں آپ کو انشاءاللہ سمجھاتا بھی چلوں گا، اور آخر کے اندر پھر خلاصے کے طور پر نماز خوف کے متعلق جو طریقے ہمیں مختلف احادیث سے ملتے ہیں وہ خلاصے میں پھر آپ کو دوبارہ بیان کر دوں گا۔ تو یہاں پر بھی غور سے آپ نے سننا ہے، توجہ کرنی ہے، تاکہ جب خلاصہ بیان کیا جائے تو بات آپ کو سمجھ میں آ جائے۔ عن صالح بن خوات، صالح بن خوات، صالح جو ہیں یہ مشہور اور معروف تابعین میں سے ہیں، اور انہوں نے بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث سنی ہیں۔ ان کا نام صالح بن خوات بن جبیر بن نعمان انصاری مدنی ہے، اور ان کے جو والد ہیں خوات، وہ جلیل القدر صحابی ہیں،
پہلے غزوہ جس کے اندر یہ شریک ہوئے وہ غزوہ احد ہے، اور ایک قول کے مطابق کہ غزوہ بدر کے اندر شریک ہوئے تھے۔ 40 ہجری میں مدینہ منورہ میں انہوں نے وفات پائی، اور ایک قول یہ ہے کہ 40 ہجری کے بعد یہ فوت ہوئے۔ اس وقت ان کی عمر 70 یا 71 سال تھی۔ تو سیدنا صالح بن خوات رحمہ اللہ، یعنی یہ تابعی ہیں، وہ بیان کر رہے ہیں۔ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، عمن اس شخص سے، صلی جس نے نماز ادا کی، مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ۔ یعنی اب اس سے کون شخص مراد ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں ان کا نام سہل بن ابی حثمہ آیا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ جو ان کے والد تھے خوات وہی مراد ہیں، اور اسی چیز کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے راجح قرار دیا ہے، کیونکہ سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت بچے تھے اور وہ غزوات میں شریک ہونے کے قابل نہیں تھے۔ تو عمن صلی، گویا کہ وہ کس سے بیان کر رہے ہیں؟ صالح اپنے والد سے۔ عمن صلی اس شخص سے روایت کرتے ہیں، صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے نبی علیہ الصلوۃ کے ساتھ نماز پڑھی، یوم ذات الرقاع، ذات الرقاع والے دن۔ رقاع را کے نیچے کسرہ ہے اور قاف کیا ہے؟ مخفف ہے۔ اصل میں یہ ایک جگہ کا نام ہے نجد میں، غطفان کے علاقے میں۔ یہ غزوہ جیسا کہ اس کی تفصیل آپ سیرت کی کتابوں کے اندر پڑھ لیں گے، صرف اختصار سے میں آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ 7 ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد یہ واقع ہوا تھا۔ اس کو غزوہ ذات الرقاع کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کے کہنے کی ایک وجہ یہ ہے کہ رقاع کہتے ہیں کپڑے کے ٹکڑوں کو، پٹیوں کو، چھیتڑوں کو۔ تو اس غزوے میں جو مسلمان مجاہدین تھے ان کے پاؤں ننگے ہونے کی وجہ سے زخمی ہو گئے تھے، تو انہوں نے جوتوں کی جگہ پاؤں پر پٹیاں باندھ لی تھیں، تو اس وجہ سے اس غزوے کا نام غزوہ ذات الرقاع پڑ گیا۔ فرمایا کہ عمن صلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس شخص سے بیان کرتے ہیں جس نے نبی علیہ الصلوۃ کے ساتھ نماز پڑھی، یوم ذات الرقاع، ذات الرقاع والے دن، صلاۃ الخوف، کون سی نماز پڑھی؟ نماز خوف، نماز خوف ادا کی۔ اب طریقہ بیان کرتے ہیں کہ ان طائفۃ من اصحابہ، کہ بے شک ایک گروہ آپ علیہ الصلوۃ کے اصحاب میں سے، آپ کے ساتھیوں میں سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں سے، صفت معہ، انہوں نے صف بندی کی، انہوں نے صف بنا لی آپ کے ساتھ، وطائفتاً، اور ایک گروہ، وجاہ العدو، دشمن کے روبرو تھا، دشمن کے بالمقابل تھا، دشمن کے سامنے تھا، فصلی بالذین معہ، پس نماز پڑھائی ان لوگوں کو، معہ جو آپ علیہ الصلوۃ کے ساتھ صف باندھ کر کھڑے تھے، رکعتاً ایک رکعت، ثم پھر ثبت قائما، آپ اسی طرح کھڑے رہے، یعنی آپ ایک رکعت ظاہر کیسے مکمل ہوتی ہے؟ 2 سجدے کرنے کے بعد جب ہم کھڑے ہوتے ہیں، تو نبی علیہ الصلوۃ دوسری رکعت کے اندر آ کر کھڑے ہو گئے، وَأَتَمُّوا، اور انہوں نے مکمل کی، لِأَنفُسِهِمْ، اپنے آپ، یعنی وہ جو دوسری رکعت تھی خود ہی انہوں نے مکمل کر لی اور سلام پھیر لیا، ثُمَّ انصرفوا، پھر وہ چلے گئے، فصفوا وجاہ العدو، انہوں نے صف باندھ لی دشمن کے سامنے، وجاءت الطائفۃ الاخری، اور آ گئی دوسری جماعت، دوسرا گروہ آ گیا، فصلی بہم، نبی علیہ الصلوۃ نے نماز پڑھائی انہیں،
الرکعۃ التی بقیت، وہ رکعت جو باقی رہ گئی تھی، یعنی ایک رکعت آپ پڑھا کر کھڑے ہو گئے تو جو آپ کے ساتھ جنہوں نے ایک رکعت پڑھی تھی وہ اپنے طور پر انہوں نے دوسری رکعت پڑھی، سلام پھیر کر چلے گئے دشمن کے سامنے۔ اب وہ جماعت، وہ گروہ جس نے آپ کے ساتھ ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی، وہ آپ کے ساتھ آ کر نماز میں شامل ہو گئے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو جو آپ کی دوسری رکعت رہتی تھی وہ دوسری رکعت آپ نے ان کو پڑھا دی۔ ثم ثبت جالسا، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے رہے، آپ بیٹھے رہے جم کر وہیں پر۔ وَأَتَمُّوا لِأَنفُسِهِمْ، اور انہوں نے اپنے لیے دوسری رکعت کو مکمل کر لیا۔ ثم سلم بہم، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے ساتھ سلام پھیرا۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ وَهَذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ، اور یہ الفاظ کس کے ہیں؟ مسلم کے ہیں۔ وَوَقَعَ فِي الْمَعْرِفَةِ لِابْنِ مَندَہ، امام ابن مندہ کی جو کتاب ہے المعرفہ، اس کے اندر یہ بات منقول ہے کہ یہ روایت کون بیان کرتے ہیں؟ عن صالح بن خوات عن ابیہ، کہ صالح بن خوات یہ روایت اپنے والد سے بیان کر رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتلایا کہ یہاں پر سہل بن ابی حثمہ مراد نہیں، بلکہ کون ہے؟ صالح کے جو والد ہیں خوات، وہی مراد ہیں۔ تو اس چیز کو واضح کرنے کے لیے، کلیئر کرنے کے لیے امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات نقل کی کہ امام ابن مندہ نے اپنی کتاب المعرفہ کے اندر اس طرح سند کو نقل کیا ہے۔ تو یہاں پر جو آپ نے طریقہ پڑھا وہ کیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی 2 رکعتیں پڑھی، اور جو صحابہ کی 2 جماعتیں بنی ہوئی تھی، ایک آپ کے ساتھ نماز پڑھ رہی تھی اور ایک دشمن کے مقابل تھی، تو ہر گروہ نے آپ کے ساتھ ایک ایک رکعت پڑھی اور دوسری رکعت اپنے طور پر انہوں نے مکمل کی۔ اب جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو گروہ پہلے جس نے نماز پڑھی شروع کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایک رکعت پڑھا کر آپ دوسری رکعت کے قیام میں کھڑے رہے۔ ان لوگوں نے خود اپنے طور پر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کیا، سلام پھیرا اور دشمن کے مقابل چلے گئے، اور وہ گروہ جو دشمن کے مقابل تھا وہ آ کر آپ کی ابتدا میں آ کے اس نے نماز شروع کر دی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے دوسری رکعت پڑھی۔ جب آپ تشہد کے اندر بیٹھے تو وہ صحابہ جنہوں نے ابھی ایک رکعت پڑھی تھی، یعنی جو دوسری رکعت کے اندر آئے، وہ آپ کے ساتھ تشہد میں نہیں بیٹھے بلکہ وہ کھڑے ہو گئے اور انہوں نے اپنے طور پر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کر کے پھر تشہد میں آپ کے ساتھ بیٹھے اور سلام نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ انہوں نے پھیرا۔ تو ایک یہ طریقہ ہم نے پڑھ لیا۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نماز خوف کے کیا ہے؟ مختلف طریقے ہیں، احادیث کے اندر آئیں گے، اور پھر کن طریقوں سے نماز پڑھنی چاہیے، جیسا موقع محل ہو اسی مناسبت سے نماز ادا کرنی چاہیے۔ تو اس حدیث مبارکہ کے اندر جو صورت تھی وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دی کہ امام نے ہر ایک گروہ کو کیا ہے؟ ایک ایک رکعت پڑھائی ہے، اور دوسری رکعت انہوں نے اپنے طور پر پڑھی ہے۔ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام احمد اور جمہور کے نزدیک خوف کی صورت میں سفر اور حضر دونوں میں نماز خوف پڑھنا جائز ہے، اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز خوف کے لیے سفر کی شرط بھی لگاتے ہیں۔ لیکن جب ہم قرآن کریم کے اندر غور کرتے ہیں تو اس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے، وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا۔ تو اس آیت میں 2 شرطیں ہمیں ملتی ہیں، ایک سفر اور دوسری کیا ہے؟ دشمن کا خوف۔ لیکن جمہور علماء کا موقف یہ ہے کہ نماز خوف اور نماز قصر دونوں الگ الگ نمازیں ہیں۔ سفر میں قصر کے لیے دشمن کے خوف کی شرط نہیں ہے، اور اسی طرح نماز خوف کے لیے سفر کی بھی شرط نہیں ہے۔ تو یعنی دونوں نمازوں کے لیے
ایک ساتھ شرط لگانا یہ درست نہیں ہے، کیونکہ آپ سفر کے اندر ہوں، دشمن کا خوف نہ ہو تو پھر بھی آپ نماز قصر کریں گے۔ اسی طرح اگر آپ جو ہے دشمن کا خوف سفر میں نہ ہو پھر بھی آپ نے نماز خوف والی ہی ادا کرنی ہے۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ موقف راجح یہی ہے کہ نماز خوف اور نماز قصر یہ دونوں الگ الگ نمازیں ہیں، ان کو ان شرطوں کے ساتھ نہیں لگانا چاہیے کہ خوف بھی ہو سفر بھی ہو پھر نماز ہوگی، وگرنہ نہیں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں غزوت، میں نے غزوہ کیا، میں نے جنگ کی، مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ، قبل نجد، نجد کی جانب، قبل کا معنی کیا ہے؟ طرف، جہت۔ نجد یہ عرب کے جو علاقے ہیں جو بلائی علاقے کہلاتے ہیں، حجاز کے مشرق میں واقع ہیں، ان کو نجد کہا جاتا ہے۔ قبل نجد، نجد کی جانب، فوازین العدو، پس ہم مقابلے میں آئے، ہم نے سامنا کیا، ہم ایک دوسرے کے مقابل ہو گئے۔ فوازین العدو، پس ہم مقابلے میں آئے دشمن کے۔ فصاففناہم، پس ہم نے صف بندی کی، یعنی دونوں صفوں کے اندر کھڑے ہو گئے، اور یہ موقع جو بیان کر رہے ہیں یہ نماز عصر کا ہے۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے، فصلی بنا، پس ہمیں نماز پڑھائی۔ فقامت طائفۃ معہ، پس ایک گروہ، ایک جماعت آپ کے ساتھ، جماعت کے اندر شامل ہو گئی، کھڑی ہو گئی۔ وَأَقْبَلَتْ طَائِفَةٌ عَلَى الْعَدُوِّ، اور ایک گروہ دشمن کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ وَرَكَعَ بِمَن مَّعَهُ، اور رکوع کیا اس جماعت نے جو آپ کے ساتھ تھی۔ وَسَجَدَ سَجْدَتَيْنِ، اور انہوں نے 2 سجدے کیے۔ ثُمَّ انصَرَفُوا، پھر وہ چلے گئے۔ اب یہاں پر غور کریں، پیچھے انہوں نے دوسری رکعت اپنے طور پر پڑھی تھی، یہاں پر وہ نہیں ہے، اب الگ کیفیت آ رہی ہے۔ ایک رکعت پڑھی، سجدہ کیا، ثم انصرفوا، پھر وہ چلے گئے، مکان الطائفۃ التی لم تصلی، اس گروہ کی جگہ پر جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی۔ فجاؤ، پس وہ گروہ آ گئے۔ فرکع بہم رکعتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بھی ایک رکعت پڑھائی۔ وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے۔ ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیر دیا۔ فقام کل واحد منہم، ان میں سے ہر ایک کھڑا ہو گیا۔ فرکع لنفسہ رکعتا، تو اس نے خود اپنے لیے ایک رکعت ادا کی۔ وسجد سجدتین، اور 2 سجدے کیے۔ متفق علیہ، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ واللفظ للبخاری، اور یہ الفاظ کیا ہے؟ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ یعنی یہاں پر کیا ہوا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک گروہ کو ایک رکعت پڑھائی، اور وہ ایک رکعت پڑھ کر وہ اس گروہ کے لیے چلے گئے جنہوں نے آپ کے ساتھ ابھی نماز نہیں پڑھی تھی، دشمن کے سامنے ہو گئے، اور پھر وہ گروہ جس نے ابھی تک نماز نہیں پڑھی تھی اس نے آ کے دوسری رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پوری کی۔ ٹھیک ہے، اب ہر گروہ کو یہاں پر کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے؟ ایک ایک رکعت پڑھائی ہے۔ کتنی پڑھائی ہے؟ ایک ایک رکعت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو پڑھائی ہے۔ اب اس کے بعد جب نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیا، اس کے بعد ہر گروہ نے کھڑے ہو کر اپنی دوسری رکعت کو کیا ہے؟ مکمل کیا ہے۔ اپنی دوسری رکعت کو انہوں نے مکمل کیا۔ آگے دیکھیں، وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں
شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں حاضر ہوا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ میں حاضر تھا، صلاۃ الخوف، نماز خوف میں، فصففنا صفین، پس ہم نے دو صفیں بنائیں، صف ایک صف، خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعدو بیننا، اور دشمن ہمارے سامنے تھا، وبین القبلۃ، اور قبلے کے درمیان میں تھا، یعنی دشمن ہمارے اور قبلے کے کیا ہے درمیان میں تھا، ہمارے سامنے تھا۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ اکبر کہا، وکبرنا جمیعا، اور ہم سب نے، یعنی دو جو آپ نے صفیں بنائی نا، اب دونوں کی بات آ رہی ہے، ہم سب نے تکبیر کہی، ثم رکع، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رکوع کیا، ورکعنا جمیعا، اور ہم سب نے اکٹھے رکوع کیا، دونوں گروہ، دونوں جماعتیں اب اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں۔ ثم رفع رأسہ من الرکوع، پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے سر کو اٹھایا رکوع سے، ورفعنا جمیعا، اور ہم سب نے بھی اپنے سر کو اٹھایا رکوع سے۔ ثم انحدر بالسجود، پھر آپ گر گئے سجدے میں، والصف الذی یلیہ، اور وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی، آپ بھی سجدے میں گر گئے اور وہ صف بھی جو آپ کے ساتھ تھی، وقام الصف المؤخر، اور کھڑی رہی وہ صف جو پیچھے تھی، جو صف پچھلی تھی وہ پچھلی صف کھڑی رہی، فی نحر العدو، دشمن کے سامنے، نحر سینے کو کہتے ہیں، مراد اس کے سامنے۔ فلما قضى السجود، پس جب سجدہ مکمل کر لیا، سجدوں کو جب مکمل کر لیا، قام الصف الذی یلیہ، کھڑی ہو گئی وہ صف جو آپ کے ساتھ تھی، فذکر الحدیث، پھر راوی نے ساری حدیث کو بیان کیا۔ وفی روایت، اور ایک روایت کے اندر ہے کہ ثم سجد، پھر آپ نے سجدہ کیا، وسجد معہ الصف الاول، اور سجدہ کیا آپ کے ساتھ پہلی صف نے۔ فلما قاموا، پھر جب وہ کھڑے ہو گئے، سجد الصف الثانی، تو دوسری صف نے سجدہ کیا۔ ثم تأخر الصف الاول، پھر پیچھے آ گئی، پھر پیچھے آ گئی الصف الاول، پہلی صف، وتقدم الصف الثانی، اور آگے چلی گئی دوسری صف، وذکر مثلہ، اور پھر اسی کی مثل انہوں نے روایت کو بیان کیا۔ وفی آخری ہی، اور اس کے آخر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ پھر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا، وسلمنا جمیعا، اور ہم سب نے بھی اکٹھے سلام پھیرا۔ رواہ مسلم، اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا، ولی ابی داود عن ابی عیاش الزرقی مثلہ، اور اسی طرح سنن ابو داود کے اندر ابو عیاش زرقی سے اسی طرح روایت نقل کی گئی ہے۔ وزادہ، اور انہوں نے یہ الفاظ اضافے کے ساتھ نقل کیے ہیں، انہا کانت بعسفان، کہ یہ جو نماز ادا کی گئی تھی یہ عسفان مقام پر ادا کی گئی تھی۔ غزوہ عسفان 6 ہجری میں عمرہ حدیبیہ کے موقع پر واقع ہوا۔ اس جنگ میں لڑائی کی نوبت نہیں آئی، مشرکین کی کوشش یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اور مسلمانوں کو بیت اللہ سے روکیں، لیکن انہوں نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، 200 گھوڑ سوار ان کا دستہ دے کر ان کو بھیجا، اور وہ مکہ کے رستے میں حائل ہو گیا۔ تو انہوں نے مسلمانوں کو نماز ظہر میں دیکھا تو سوچا کہ مسلمان اس وقت بے خبری کے عالم میں ہیں، اور کاش کہ ہم ان کے اوپر حملہ آور ہوتے تو انہیں قتل کر سکتے۔ تو انہوں نے پھر نماز عصر کی حالت میں حملہ کرنے کا پروگرام بنایا، تو اللہ تعالیٰ نے نماز خوف کا حکم نازل فرما دیا، تو اس طرح خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حملہ کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنا راستہ تبدیل کر کے حدیبیہ کے مقام پر پہنچ گئے۔ پھر اس مقام پر جو صلح ہوئی اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔
تو یہ پہلا غزوہ ہے جہاں پر نماز خوف ادا کی گئی تھی عثفان کے موقع پر، اور پہلی نماز جو اس جگہ نماز خوف کی صورت میں ادا کی گئی تھی وہ نماز عصر تھی، جیسا کہ آپ نے حدیث مبارکہ کے اندر پڑھ لیا۔ وَلِلنَّسَائِيِّ مِنْ وَجْهٍ آخر، اور سنن نسائی کے اندر ایک اور سند سے روایت موجود ہے، عن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک نبی علیہ السلام نے صلی بطائفۃ من اصحابہ رکعتین، صلی نماز پڑھائی بطائفۃ من اصحابہ اپنے اصحاب میں سے، اپنے ساتھیوں میں سے ایک گروہ کو 2 رکعتیں، ثم سلم، پھر سلام پھیر دیا، ثم صلی بآخرین ایضا رکعتین، پھر اسی طرح آپ نے دوسری جماعت کو بھی 2 رکعتیں نماز پڑھائیں، ثم سلم، پھر سلام پھیرا۔ ومثلہ لابی داود عن ابی بکرۃ، اور سیدنا ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح کی ایک روایت ابو داود کے اندر موجود ہے۔ یہاں پر کیا ہے، جو نماز خوف کا طریقہ ہے وہ سمجھ لیں کہ دونوں جماعتیں اکٹھی نماز پڑھ رہی ہیں، نماز شروع بھی اکٹھے کی، رکوع بھی اکٹھا کیا، سجدے کے اندر کیا ہے اب چینجنگ آئے گی۔ جو صف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھی انہوں نے پہلے سجدہ کیا، پھر وہ سجدے کر کے کھڑے ہو گئے، تو وہ جو دوسری صف تھی، دوسری جماعت تھی، انہوں نے ان کے بعد سجدہ کیا۔ سلام بہرحال دونوں جماعتوں نے کیا ہے اکٹھے ہی پھیرا۔ اور دوسرا یہ پڑھا کہ آپ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر گروہ کو الگ الگ 2 رکعتیں پڑھائیں، پہلی 2 رکعتیں آپ کی فرض تھیں اور دوسری 2 رکعتیں کیا تھی آپ کی نفل تھی۔ پہلی گروہ کو جو آپ نے پڑھائی وہ فرض پڑھائی، وہ پڑھتے رہے پوری 2 رکعتیں نماز، پھر اس کے بعد آپ نے دوسرے گروہ کو پڑھائی، وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نفل تھی، لیکن ان صحابہ کرام کی کیا تھی، فرض تھی۔ تو یہاں سے یہ مسئلہ بھی ثابت ہو گیا کہ نفل کے پیچھے فرض پڑھی جا سکتی ہے۔ اب یہاں پر جو ابو عیاش زرقی تھے ان کا نام ہے زید بن ثابت، ٹھیک ہے، اور ان سے ایک جماعت نے روایت کیا ہے، اور 40 ہجری کے بعد یہ انہوں نے وفات پائی تھی۔ وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف، کہ بے شک نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز خوف ادا کی، آپ نے نماز خوف پڑھی اور پڑھائی، صلی نماز پڑھائی، صلاۃ الخوفی نماز خوف، بہؤلاء رکعتن اس گروہ کو 1 رکعت، و بہؤلاء رکعتن اور اس گروہ کو 1 رکعت، ولم یقضوا اور انہوں نے قضا نہیں کی۔ یعنی یہ روایت یہ ہے کہ صرف نبی علیہ السلام نے اپنی 2 رکعتیں پڑھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی کیا ہے 1 رکعت ہوئی، کیونکہ اللہ رب العالمین نے حضر میں 4 رکعتیں فرض کی ہیں، سفر میں 2 رکعتیں، اور خوف کی حالت میں 1 رکعت، اور یہ صحیح مسلم وغیرہ کے اندر روایت موجود ہے۔ رواہ احمد و ابو داود و النسائی، اس حدیث کو امام احمد نے، ابو داود نے اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور امام ابن حبان نے اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ ومثلہ عند ابن خزیمہ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور اسی طرح کی روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے امام ابن خزیمہ رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کی ہے۔ وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صلاۃ الخوف رکعت، نماز خوف 1 ہی رکعت ہے، علی ای وجہ کان، جس طرح بھی ادا کی جائے، جس طور پر بھی، یعنی جماعت میں اکیلے کسی طرح بھی 1 رکعت ہے۔ رواہ البزار باسناد ضعیف، اس حدیث کو امام بزار نے روایت کیا لیکن اس کی سند کیا ہے، ضعیف ہے، اس کے اندر ایک راوی ہے محمد بن عبد الرحمن، وہ سخت ضعیف راوی ہے، لیکن امام سفیان رحمۃ اللہ علیہ وہ اسی بات کے قائل ہیں کہ امام اور مقتدی دونوں 1 ہی رکعت پڑھیں گے۔ وعنہ مرفوعا، اور اسی طرح عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہی مرفوعا روایت منقول ہے کہ لیس فی صلاۃ الخوف سہو، کہ نماز خوف میں سجدہ سہو نہیں ہوتا،
اخرجہ الدارقطنی باسناد ضعیف، اس حدیث کو بھی امام دارقطنی نے روایت کیا ہے ضعیف سند کے ساتھ، اور اس کی سند کے اندر راوی ہے عبد الحمید، وہ راوی جو ہے ضعیف ہے، تو یہ روایت بھی کیا ہے صحیح نہیں ہے۔ اور دوسری بات، یہ روایت کیا ہے موقوف ہے، یہ روایت موقوف ہے۔ تو یہ ہم نے احادیث مبارکہ پڑھ لیں جو نماز خوف کے متعلق تھیں۔ تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا کہ نماز خوف کے متعلق علماء نے روات کے اختلاف کی وجہ سے نماز خوف کی 17 شکلیں بیان کر دی ہیں۔ در حقیقت وہ 6 شکلیں ہیں جس کو امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی، اور امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی راجح قرار دیا ہے۔ تو اب جو اس موقع پر نماز خوف ادا کی جاتی ہے اس کا خلاصہ امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب زاد المعاد کے اندر ان تمام احادیث کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے ایک تجزیہ پیش کیا ہے۔ میں وہ تجزیہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ در حقیقت خلاصہ بھی ہے اور ساتھ میں آپ کے سامنے وہ ساری روایات بھی آ جائیں گی۔ بیان کرتے ہیں کہ اہل علم نے نماز خوف کے بارے میں احادیث جو مروی ہیں ان میں روات کے اختلاف کو دیکھ کر ہر واقعے کی کئی شکلیں بیان کر دی ہیں جو مجموعی طور پر 17 تک جا پہنچی ہیں، لیکن در حقیقت نماز خوف کے اصولی اور بنیادی طور پر صرف 6 ہی مختلف طریقے ہیں۔ بنیادی طریقہ، ان سب میں سب سے پہلے بنیادی طریقہ کہتے ہیں، خود قرآن کریم کے اندر سورۃ النساء کی آیت نمبر 102 میں مذکور ہے۔ یہ طریقہ ان حالات کے لیے ہے جب دشمن کے لیے حملے کا خطرہ تو موجود ہو لیکن جنگ ابھی جاری نہ ہوئی ہو۔ وہ آیت مبارکہ پھر نقل کی انہوں نے، وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَكُنْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا۔ تو صرف ہم اختصار کے طور پر آپ کو جو طریقے سامنے ہمیں احادیث سے ملتے ہیں وہ بیان کرتا ہوں۔ پہلا طریقہ کیا ہے کہ اگر دشمن قبلے کی جہت پر نہ ہو تو فوج یا جو مبتلا خوف لوگوں کے 2 گروہ ہو جائیں، ایک گروہ دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور دوسرا امام کے ساتھ نماز شروع کر دے۔ جب یہ 1 رکعت مکمل کر لیں تو امام خاموشی سے کھڑا رہے اور مقتدی خود ہی دوسری رکعت پڑھیں اور سلام پھیر کر دشمن کے مقابلے میں جا کھڑے ہوں، تب دوسرا گروہ آ جائے اور وہ امام کی دوسری رکعت میں شامل ہو جائے۔ اب امام اپنی دوسری رکعت کا قیام اور قرات اور رکوع و سجود مکمل کر کے تشہد کی حالت میں خاموشی سے بیٹھ جائے، لیکن یہ لوگ اٹھ کر اپنی دوسری رکعت کو مکمل کر لیں اور پھر امام کے ساتھ تشہد دعا پڑھیں اور پھر امام کے ساتھ ہی سلام پھیر لیں۔ یہ طریقہ کہتے ہیں صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی، موطا امام مالک، بیہقی، مسند احمد میں مذکور ہے، اور اس حدیث میں صراحت ہے کہ یہ غزوہ ذات الرقاع میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طرح نماز پڑھائی تھی جو ہم نے پہلی حدیث پڑھ لی۔ دوسرا طریقہ کہ دشمن کے قبلے کی جانب نہ ہونے کی شکل میں نماز خوف کا طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے اور ان میں سے ایک حصہ دشمن کے مقابلے میں رہے اور دوسرے حصے کو امام 1 رکعت پڑھائے، 1 رکعت مکمل کر کے یہ حصہ دشمن کے مقابلے میں چلا جائے اور دوسرا حصہ امام آ کر امام کی دوسری رکعت کے ساتھ نماز شروع کر لے، اور فوج کے دونوں حصے ہی 1 رکعت کی وہ قضا کریں۔ یہ روایت صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن اربعہ، موطا امام مالک، مسند احمد اور بیہقی میں مذکور ہے، اور یہ واقعہ ہے غزوہ اہل نجد کے موقع پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز پڑھائی، اور ہم نے یہ روایت آپ نے پڑھ لی تھی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے جو منقول تھی، حدیث نمبر 2۔
تیسرا طریقہ جو نماز خوف کا وہ کیا ہے کہ امام نمازیوں کے 2 حصے کر کے ان میں سے ہر حصے کو 2 رکعتیں پڑھائے۔ جب پہلا حصہ 2 رکعتیں پڑھ کر امام کے ساتھ سلام پھیر لے اور دشمن کے مقابلے میں جا کر کھڑا ہو تو دوسرا حصہ آ جائے اور وہ بھی پہلے حصے ہی کی طرح امام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھے اور اس کے ساتھ ہی سلام پھیر دے۔ اس طرح امام کی 4 رکعتیں ہو جائیں گی، پہلی 2 فرض ہو جائیں گی اور دوسری 2 نفل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اس طرح نماز خوف پڑھانا یہ صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، نسائی، مسند احمد، شافعی، صحیح ابن خزیمہ، ابن حبان، مستدرک حاکم اور دارمی وغیرہ کے اندر موجود ہے، اور یہ آپ نے طریقہ کار پڑھ لیا تھا سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیث کے اندر۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ دشمن قبلے کی جانب ہو تو اس موقع پر نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مقتدیوں کے 2 گروہ بن جائیں اور دونوں ہی امام کی اقتداء میں نماز شروع کریں۔ یہ بھی جابر بن عبداللہ والی حدیث کے اندر آپ نے پڑھا۔ قیام و رکوع وغیرہ تمام ارکان میں وہ دونوں گروہ ہی امام کے ساتھ رہیں گے اور دشمن کی طرف سے بے خبر بھی نہ ہوں، لیکن جب امام سجدہ ریز ہو تو اس وقت آگے والے گروہ، یعنی اگر مثال 6 صفیں ہیں تو اس وقت پہلی جو 3 صفیں ہیں وہ امام کے ساتھ ہی سجدے میں چلے جائیں، لیکن پچھلے والے گروہ یعنی پچھلی جو 3 صفیں ہیں وہ نمازی قومے کی حالت میں ہی رہیں گے۔ جب آگے والے سجدے سے فارغ ہو جائیں تو پھر پیچھے والے سجدہ کر لیں اور پہلی رکعت مکمل ہونے کے بعد آگے والے پیچھے اور پیچھے والے آگے ہو جائیں اور پہلی رکعت کی طرح ہی دوسری رکعت بھی مکمل کریں اور پھر اکٹھے ہی تشہد دعا کے بعد امام کے ساتھ سلام پھیر لیں۔ اور یہ طریقہ صحیح مسلم کے اندر، نسائی، ابن ماجہ، مسند احمد، بیہقی میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نماز خوف پڑھنے والے صحابی سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اور ابو داود، نسائی، مسند احمد اور میں یہ ابو عیاش زرقی نے یہ نقل کیا ہے۔ 5واں طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے 2 حصے ہو جائیں اور دونوں ہی تکبیرہ تحریمہ کے وقت امام کے ساتھ مل جائیں، اگرچہ ایک حصے کا منہ قبلے کی جہت کے بالکل برعکس ہی کیوں نہ ہو، پھر ایک حصہ تو دشمن کے سامنے ڈٹا رہے اور ایک حصہ امام کے ساتھ 1 رکعت مکمل پڑھ لے، پھر یہ دشمن کے مقابل جا کھڑے ہوں اور وہ آ جائیں جبکہ امام اپنی جگہ پر خاموش کھڑا رہے، حتیٰ کہ دوسرا حصہ آ کر پہلے اپنے طور پر 1 رکعت نماز پڑھ لے اور 1 رکعت نہ پڑھ لے۔ جب وہ 1 رکعت پڑھ چکے ہیں تو امام دوسری رکعت شروع کر دے، اور جب اس دوسرے حصے والوں کے ساتھ امام دوسری رکعت کے سجود سے فارغ ہو جائے تو تشہد کی حالت میں خاموشی سے سب بیٹھ جائیں اور نمازیوں کا وہ پہلا حصہ آ جائے جو 1 رکعت پڑھ کر چلا گیا تھا، اب وہ اپنے طور پر دوسری رکعت کے قیام، رکوع، قومہ، سجود سے فارغ ہوں گے، اور اس کے بعد امام اور نمازیوں کے دونوں گروہ تھے نا وہ مل کر ہی تشہد اور دعا سے فارغ ہوں گے اور اکٹھے ہی سلام پھیریں گے۔ یہ طریقہ ابو داود، نسائی، مسند احمد کے اندر مذکور ہے، اور یہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ نجد کے سال خود کہتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اس طرح نماز خوف ادا کی۔ اور 6واں طریقہ یہ ہے کہ نمازیوں کے 2 گروہ بن جائیں اور ہر گروہ باری باری امام کے ساتھ صرف 1 رکعت پڑھ کر ہی سلام پھیرتا چلا جائے اور اسی 1 رکعت پر ہی وہ اکتفا کرے، دوسری رکعت ساتھ نہ ملائے۔ تو اس طرح امام کی تو 2 رکعتیں ہو جائیں گی لیکن نمازیوں کی صرف 1 رکعت ہی مکمل نماز ہوگی۔ یہ طریقہ ابو داود، نسائی، ابن حبان کے اندر مذکور ہے۔ نسائی اور ابن حبان میں ہے کہ یہ ذی قرۃ کے مقام پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح نماز پڑھائی تھی۔ اب یہاں پر یہ اشکال آتا ہے کہ مقتدیوں کی صورت میں تو صرف 1 رکعت ہی کیسے کافی ہوگی، اور نماز خوف کا کبھی صرف 1 رکعت ہی ہونا کہاں ثابت ہے؟ تو جن کتب حدیث کے حوالے سے ہم نے یہ 6واں طریقہ ذکر کیا ان میں یہ الفاظ ہم نے پڑھے تھے کہ ولم یقضوا کے الفاظ آپ نے پڑھے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو 1 رکعت پڑھائی، پھر ان کو 1 رکعت پڑھائی ولم یقضوا، اور انہوں نے قضا نہیں کی۔ تو یعنی 1 رکعت پڑھنے والوں نے بعد میں دوسری رکعت نہیں پڑھی۔ اور صحیح مسلم کے اندر اور ابو داود، نسائی، ابن ماجہ کے اندر موجود ہے کہ نماز خوف صرف 1 رکعت ہے، اور میں نے یہ آپ کو اس حدیث کے پڑھاتے وقت بھی بیان کر دی تھی کہ فرض اللہ الصلاۃ علی لسان نبیکم فی الحضر 4 وفی السفر 2 رکعتین وفی الخوف رکعتن۔ تو بہرحال یہ خوف اور جنگ کے زمانے میں مجاہدین کو اللہ رب العالمین نے بہت سی آسانیاں دی ہیں جس صورت کے اندر وہ نماز پڑھ سکتے ہوں۔ یہ جو طریقے ہم نے 6 پڑھے
ان میں سے آپ جس طریقے سے بھی نماز آسانی کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں، جو طریقہ بھی ممکن ہو اس طریقے سے نماز خوف ادا کرنی چاہیے۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔